علم کا درخت۔ جیسا کہ اب ہم جان چکے ہیں کہ آدمی کی آبادیاں مشرقی افریقہ میں تو 1.5 لاکھ سال پہلے ہی پھیل چکی تھیں، لیکن آج سے تقریباً 70,000 سال پہلے اس نے باقی انواع انسانی کو معدومیت کے دہانے پر پہنچا کر پورے کرۂ ارض پر چڑھائی کر لی تھی۔ اس عرصے کے بیچ اگرچہ ہزاروں سال قدیم آدمی کی خصلت جدید آدمی کے جیسے ہی تھی، لیکن اسے دوسری انواع انسانی پر کسی بھی طرح سے فوقیت نہیں ملی۔ قدیم آدمی نے اس دوران کوئی نفیس اوزار، کسی بھی قسم کا کاری ہتھیار اور نامی گرامی کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خردمند آدمی اور دوسرے انسانوں کی پہلی مڈ بھیڑ میں نینڈرتھل کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ 1 لاکھ سال پہلے آدمیوں کے چند گروہوں نے شمال کی جانب ہجرت کی۔ یہ آج کی دنیا میں ملک شام کا علاقہ تھا جو نینڈرتھل انسانوں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ آدمی کو یہاں پیر جمانے میں سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ یہاں کے مقامی نینڈرتھل نہایت بد مزاج واقع ہوئے تھے، یا شاید درشت اور سخت موسم آڑے رہا ہوگا۔ ہمیں پوری طرح علم نہیں ہے، لیکن کیا خبر آدمی نینڈرتھل انسانوں کے بجائے یہاں پائے جانے والے جراثیموں اور طفیلی کیڑوں کے ہاتھوں شکست کھا گیا ہو۔ اس شکست کی وجہ جو بھی رہی ہو، یہ طے ہے کہ آدمی کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی، اور مشرق وسطیٰ کو نینڈرتھل انسانوں کے لیے کھل کھیلنے کے لیے چھوڑنا پڑا تھا۔ اس دور میں آدمی کی اس طرح غیر معیاری کارکردگی نے محققین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید قدیم آدمی کے دماغ آج کے جدید آدمی سے قدرے مختلف رہے ہوں گے۔ وہ بھلے جسمانی طور پر ہمارے ہی جیسے نظر آتے ہوں، لیکن ان کی دماغی صلاحیتیں جیسے سیکھنا، یاد رکھنا اور اطلاع بینی وغیرہ انتہائی محدود رہی ہوں گی۔ اس دور کے قدیم آدمی کو انگریزی زبان سکھانا، اسے آج کے مذہبی عقائد پر قائل کرنا یا اسے نظریہ ارتقاء سمجھا پانا گویا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہوتا۔ ایسی کسی بھی کوشش کا نتیجہ سوائے مایوسی کے کچھ نہ نکلتا۔ جیسے یہ ویسے ہی آج کے جدید دور کے آدمی کے لیے بھی قدیم دور کے اس آدمی کی بولیاں سیکھنا، سمجھنا اور سوچنے کے انداز کو سمجھ پانا تقریباً ناممکن ہوتا۔ لیکن پھر تقریباً 70,000 سال پہلے ایسا ہوا کہ آدمی نے پہلی دفعہ غیر معمولی اور مثالی حرکات شروع کی۔ اب کی بار آدمی نے افریقہ سے دوسری دفعہ ہجرت اختیار کی۔ اب کی بار آدمی کے گروہوں نے نینڈرتھل کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کی باقی تمام انواع کو بھی صرف مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ دنیا کے اگواڑے سے نکال باہر کر کے معدومیت کی گہری پاتال میں دھکیل دیا۔ یہ انسانی تاریخ میں کسی بھی نوع انسانی کے لیے انتہائی مختصر عرصے میں اس قدر ترقی کا حیران کن مظاہرہ تھا۔ آدمی مشرق وسطیٰ سے نکل کر یورپ اور مشرقی ایشیا تک پہنچ چکا تھا، پھر 45,000 سال پہلے کسی نہ کسی طرح کھلے سمندر کو بھی پار کر لیا اور آسٹریلیا جا پہنچا۔ یہ وہ بر اعظم تھا جہاں اس سے قبل کبھی کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا۔ 70,000 سال سے لے کر 30,000 سال کے عرصے میں کشتی، تیل سے جلنے والی چراغ، تیر، کمانیں اور سوئیاں گرم کپڑے سینے اور پرونے کے لیے لازم ایجاد ہوئیں۔ اس دور میں جسے واقعی ایک آرٹ کہا جا سکتا ہے، وہ ہاتھی دانت سے بنائی گئی شیر نما آدمی، مرد یا عورت کی مورت ہے جو جرمنی کے ایک غار سے دریافت ہوئی تھی۔ یہ آرٹ اور کاریگری اس دور میں مذہبی عقائد، کامرس اور سماجی طبقہ بندی کی طرف پہلا واضح اشارہ بھی ہے۔ محققین کی اکثریت یہ اتفاق رکھتی ہے کہ آدمی کی ان بے مثال کامیابیوں کی اصل وجہ اس کی دماغی صلاحیتوں میں انقلاب تھا۔ یہ ماننا ہے کہ وہ آدمی جنہوں نے نینڈرتھل انسانوں کو معدوم کیا، اسی نے آسٹریلیا میں پہلی انسانی آبادی قائم کی، اور شیرنما آدمی
جیسی کاریگری دکھائی۔ وہ آج کے جدید آدمی جتنے ہی ذہین، تخلیقی صلاحیتوں کے مالک اور حساس ہوا کرتے تھے۔ اگر آج ہمیں اس شیر نما آدمی کی مورت کے خالق سے ملاقات کا موقع مل جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کی بولی سیکھ لیتے اور اسے اپنی بولی بھی سمجھا دیتے۔ ہم اس دور کے آدمی کو ہر وہ شے سمجھا سکتے تھے جو آج ہم جانتے ہیں۔ انہیں ایلس ان ونڈرلینڈ کے قصے سنا سکتے تھے اور کوانٹم فزکس کی پیچیدگیاں بھی دکھلا سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس قدیم دور کا آدمی اپنے خیالات اور دنیا سے متعلق اپنے نظریات ہمیں نہایت آسانی سے سمجھا سکتا تھا۔ سوچ کے یہ نیا انداز اور اطلاع بینی کے جدید طریق آج سے تقریباً 70,000 اور پچھلے 30,000 سال کے درمیانی عرصے میں ظاہر ہوا۔ اس دور کو شعور یا آگاہی کا انقلاب قرار دیا جاتا ہے۔ اس شعور اور آگاہی کا سبب کیا تھا؟ ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس زمن میں سب سے عام اور قابل فہم نظریہ یہ ہے کہ حادثاتی طور پر جینیاتی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں، ایسی تبدیلیاں جنہوں نے خردمند آدمی کے دماغ کی اندرونی تاروں کو کچھ ایسے چھیڑا کہ وہ غیر معمولی طور پر سوچنے کے قابل ہو گیا اور ایک نئے انداز، جدید بولی اور زبان کی شکل میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے، اطلاع بینی اور رسائی کے قابل ہو گیا۔ ہم اس کو علم و آگاہی کے درخت کی جینیاتی تبدیلی قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جینیاتی تبدیلی خردمند آدمی کے دماغ میں ہی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ انقلاب نینڈرتھل کے یہاں کیوں نہ آیا؟ اب یہ بھاگیہ اور قسمت، نصیب اور تقدیر جیسی بات ہے۔ آپ اس کو عقلی طور پر ایک اتفاق بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ہم اس بارے آج کی تاریخ میں یہی کہہ سکتے ہیں۔ اس معاملے میں بہرحال اس آگہی کے انقلاب کی وجوہات سے زیادہ نتائج اہم ہیں۔ یہاں ایک نہایت دلچسپ اور اہم ترین سوال تو یہ ہے کہ آدمی کی ایجاد کردہ اس نئی بولی یا زبان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ دنیا کو فتح کرنے کے قابل ہو گیا؟ یہ زبان اس دنیا کی پہلی زبان نہیں تھی۔ ہر جانور اپنے تئیں کسی نہ کسی زبان کا استعمال کرتا آیا ہی ہے، یہاں تک کہ کیڑے اور مکوڑے جیسے چیونٹیاں اور شہد کی مکھیاں بھی نہایت نفیس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کاری، اطلاع اور رسائی کا نظام بولی رکھتی ہیں۔ وہ نہایت غیر معمولی انداز میں ایک دوسرے کو خوراک اور پھل پھولوں بارے اطلاع فراہم کرتی ہیں۔ کئی جانور بشمول افریقی بندر، بن مانس اور بندروں کی باقی تمام اقسام کے یہاں واضح صوتی بولیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہرے بندر اطلاعات کی ترسیل کے لیے کئی طرح کی آوازوں پر مشتمل پکار کا سہارا لیتے ہیں۔ ماہر حیوانات نے ایسی ہی ایک چیخ نما پکار کا تفصیلی جائزہ لیا تو اس کا مطلب کچھ یوں ہے: محتاط رہو، عقاب ہے۔ اسی طرز لیکن تھوڑی سی مختلف آواز کا مطلب ہے محتاط رہو، شیر ہے۔ سائنسدانوں نے جب یہی ریکارڈ شدہ عقاب سے متعلق آوازیں ہرے بندروں کے ایک جتھے کے سامنے ریکارڈ پر چلائیں تو تمام بندر یکدم ہی ساری مصروفیات ترک کر کے خوف زدہ ہو گئے اور اوپر آسمان میں جھانکنے لگے۔ جب اسی گروہ کو دوسری طرز کے شیر سے متعلق آوازیں سنائیں تو یکدم جیسے بھگدڑ مچ گئی اور سارے بندر اچھلتے کودتے خوف کے مارے درختوں پر چڑھ گئے۔ آدمی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہرے بندروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اور کئی طرح کی آوازیں نکال سکتا ہے، لیکن یہ ایسی خاصیت ہے جو ہاتھیوں اور ویل مچھلیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک طوطا وہ ساری چیزیں دہرا سکتا ہے جو البرٹ آئنسٹائن نے کہی ہوں گی۔ یہی نہیں بلکہ طوطے تو فون کے بجنے کی آواز، دروازے کی چرچراہٹ اور سائرن کی نقل بھی اتار لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئنسٹائن کو کسی طوطے پر جو فوقیت حاصل تھی وہ ہرگز بولی بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو پھر آخر ہماری بول چال اور زبان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟
اس سوال کا سب سے عام جواب یہی ہے کہ ہماری زبانیں اور بولیاں نہایت لچکیلی اور نرم طبع ہیں۔ ہم آوازوں اور اشاروں کی محدود تعداد کو لاتعداد جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی ایسے کہ ہر جملے کا یکتا مطلب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں غیر معمولی مقدار میں معلومات کو اچھی طرح سمجھ کر دماغ میں اتار اسے سمجھ کر کے پھر دوسروں کو بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک ہرا بندر اپنے ساتھیوں کو صرف متنبہ کر کے کہہ سکتا ہے کہ محتاط رہو، شیر ہے، لیکن اس کے برعکس آدمی اپنے دوستوں کو پوری کہانی سنا سکتا ہے۔ جیسے آج صبح کا واقعہ ہے، دریا کے کنارے میں نے ایک شیر کو دیکھا جو تنومند جنگلی بھینسوں کے ریوڑ کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر وہ مزید تفصیلات جیسے اس شیر کی موجودگی کا صحیح محل و وقوع اور اس جگہ پر جانے والے تمام رستوں کی معلومات وغیرہ بتا سکتا ہے۔ اس طرح کی تفصیلات سے آگاہی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے قبیلے کے لوگ یا اس کے باقی ساتھی مل بیٹھ کر اس بارے غور و خوض کر سکتے ہیں۔ وہ دریا کا رخ کر کے شیر کو بھگانے کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ وہاں جنگلی بھینسوں کا ایک پورا ریوڑ بھی ہے، تو شکار کی منصوبہ بندی بھی کی جا سکتی تھی۔ اس متعلق ایک دوسرا نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ دراصل ہماری بے مثل اور منفرد زبان ارتقائی عمل سے گزر کر دنیا سے متعلق معلومات کی رسائی کا ذریعہ بن گئی تھی، لیکن اس زمانے میں ترسیل کی جانے والی سب سے اہم معلومات شیروں اور جنگلی بھینسوں کے محل وقوع سے متعلق نہیں تھی، بلکہ یہ دوسرے آدمیوں کے بارے، ان کے مشغولات، روزمرہ جانکاری اور ذاتی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہماری بھانت بھانت بولیوں کا اصل رنگ اور ارتقائی خاصیت دراصل گپ شپ اور ادھر ادھر کی لاگ گزافی میں مہارت ہے۔ اس نظریے کے تحت ہی خردمند آدمی صحیح معنوں میں ایک سماجی جانور بن کر ابھرا ہے۔ آدمی کے لیے سماجی تعلق داری، تعاون اور اشتراک بقا اور افزائش نسل کی کنجی بن گیا۔ ایک فرد چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے شیروں اور جنگلی بھینسوں کے ریوڑ بارے معلومات کافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس کے گروہ میں کون کس سے نفرت کرتا ہے، کون کس کی بستر کی زینت بن چکا ہے، کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان۔ اس معاملے کو کچھ یوں سمجھیے، چند درجن آدمیوں، مردوں اور عورتوں کے کسی گروہ میں افراد سے متعلق جتنی معلومات جمع کر کے ترسیل کی جا سکتی ہے، اس کی مقدار ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر تحقیق سے ثابت ہے کہ 50 افراد پر مشتمل کسی معمولی گروہ میں افراد کے بیچ تعلق، واسطوں، رشتوں اور نعتوں کی تعداد کم از کم 1225 ہو سکتی ہے۔ سماجی لحاظ سے مزید گہرے اور پیچیدہ میل اور امتزاج تو لاتعداد ہوتے ہیں۔ بن مانس اور افریقی بندروں کی تقریباً اقسام اس طرح کی سماجی معلومات کے حصول میں بے حد دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن وہ اس بارے مؤثر انداز میں گپ شپ اور لاف گزانی میں شدید مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ نیانڈرتھل اور قدیم آدمیوں کو بھی ایک دوسرے کی پشت پر غیبت اور چغل خوری میں شدید مشکلات رہی ہوں گی۔ یہ کہنے کو تو ایک مہلک اور مضرت رساں یعنی بدنیتی پر مشتمل عادات ہیں، لیکن بہرحال بڑی تعداد میں افراد کے بیچ تعاون اور اشتراک کے لیے انتہائی لازم جز ہیں۔ 70,000 سال پہلے آدمی نے جب بول چال اور لاف گزانے کی صلاحیت حاصل کر لی تو پھر اس کے لیے منہ بند رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس دور کے آدمی بھی گھنٹوں کسی موضوع پر بے تکان گفتگو جاری رکھ سکتے تھے۔ کئی لوگوں کے بارے مستند معلومات حاصل ہو جائیں تو کئی افراد کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے بڑا گروہ تشکیل دیا جا سکتا تھا۔ مستند معلومات سے مراد لوگوں کو ایک دوسرے کی سچائی پتہ چلتی تو بھروسے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس صلاحیت کے بلبوتے پر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گہرے تعلقات بنا سکتا تھا، نئے رشتے جوڑ سکتا تھا اور کسی بھی فرد اور گروہ کے بارے سمجھ بوجھ میں اضافہ کر کے
بہتر طریقے سے سماجی طور پر اشتراک اور تعاون کر سکتا تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ گپ شپ اور لاف گزافی سے متعلق یہ نظریہ سننے میں مضحکہ خیز لگتا ہو، لیکن سنجیدہ تحقیق اس نظریے کی خوب حمایت کرتی ہے۔ آج بھی انسانی پیغام رسائی اور معلومات کی ترسیل کا ایک بڑا ذریعہ گپ شپ اور لاف گزانی ہے۔ بھلے اس مقصد کے لیے کوئی بھی طریقہ جیسے زبانی گپ شپ، ای میل، فون کالوں یا اخباری کالموں اور فیچروں کا استعمال کیا جاتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ توجہ سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری زبان اور بول چال کی صلاحیت اسی مقصد کے لیے وجود میں آئی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تاریخ کے شعبے میں زندگی بھر تحقیق میں صرف کرنے والے پروفیسر حضرات جب دوپہر کو کھانے کی میز پر جمع ہوتے ہیں تو وہ پہلی جنگ عظیم کی وجوہات پر بحث کرتے رہتے ہیں، یا سائنسی کانفرنسوں میں شرکت کرنے والے دنیا بھر سے جمع ہونے والے نیوکلیئر سائنس کے طبیعیات دان چائے کے وقفے میں کوانٹم فزکس کے پیچیدہ موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات جب فارغ وقت ملے تو وہ اس پروفیسر کے بارے افواہوں پر بات کرتے نظر آتے ہیں جس کی بیوی نے اسے اپنی داشتہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ ویسے زیادہ تر پروفیسر حضرات کھانے کی میز پر ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کی بدخوئیاں کرتے پائے جاتے ہیں۔ اکثر تو تازہ ترین ریسرچ کے لیے ملنے والی گرانٹ کی رقم بارے بڑ مارتے رہتے ہیں، یا دوسروں کو ملنے والی گرانٹ کی فضول استعمال پر سیخ پا نظر آتے ہیں۔ گپ شپ اور ادھر ادھر کی باتیں عام طور پر ایک دوسرے کی خطاؤں اور برائیوں سے متعلق ہوا کرتی ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے صحیح معنوں میں چوتھے منصب یعنی صحافت سے جڑے ہوتے ہیں۔ صحافیوں کا تو کام ہی سماج اور معاشرے کو بدعنوانوں اور مفت خور عناصر کے بارے متنبہ کرنا اور ان سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ نظریے یعنی گپ شپ کا نظریہ یا دریا کے کنارے شیر کی کہانی کا نظریہ دونوں ہی درست ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہاں یہ سمجھنا زیادہ اہم ہے کہ ہماری زبان اور بول چال کی صلاحیت کی بے مثل خصوصیت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے آدمیوں، شیروں اور جنگلی بھینسوں کے ریوڑ سے متعلق وسیع مقدار میں معلومات جمع کر کے اس کی آگے ترسیل کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان اور بول چال کی صلاحیت کی اصل خوبی تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے معلومات جمع کر کے آگے ترسیل کر سکتے ہیں جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ جہاں تک ہمیں علم ہے، آدمی انسانوں میں واحد نوع ہے جو ایسی مخلوقات، ذاتوں، ہستیوں اور موجودات کے بارے بات کر سکتا ہے جسے اس نے خود کبھی دیکھا، سنا، چھوا اور سونگھا بھی نہیں ہوتا۔ قصے، حکایات، الف لیلوی داستانیں، کہانیاں، اساطیر، خداؤں کے بارے روایات اور مذاہب کا تصور پہلی بار شعور اور آگاہی کے اسی انقلاب کے ساتھ سامنے آیا تھا۔ دوسرے جانوروں کی کئی اقسام اور انسانوں کی تقریباً سبھی انواع پہلے پہل صرف یہی کہا کرتی تھیں کہ محتاط رہو، شیر ہے، لیکن یہ شعور اور آگاہی کی دین ہے کہ خردمند آدمی کو یہ صلاحیت حاصل ہو گئی کہ وہ یہ کہنے کے قابل ہو گیا کہ خبردار، آگے شیر ہے۔ لیکن سنو، یہ شیر ہیں اصل میں ہمارے قبیلے کی حفاظت پر معمور پاک روح ہوتے ہیں۔ تصوراتی اور خیالی مفروضے گڑھنے کی صلاحیت ہی ہم آدمیوں کی زبان اور بول چال کی بے نظیر اور بے مثل خوبی ہے۔ اس امر پر متفق ہونا قدرے آسان ہے کہ یہ صرف آدمی ہی ہے کہ جو ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کر سکتا ہے جو اصل میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ آدمی ہی ہے جو ہر صبح ناشتے سے قبل ہی 6-8 مختلف ایسی چیزوں پر یقین کامل کر کے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ ایک بندر کو کسی بھی صورت اپنی خوراک یعنی کیلا، مرنے کے بعد بندروں کی جنت میں لاتعداد کیلوں کے وعدے پر آپ کے حوالے کرنے پر قائل نہیں کر سکتے۔ لیکن آخر ایسا کرنا کیوں اہم ہے؟
فکشن خطرناک حد تک گمراہ کن یا پریشان کن حد تک خیالات کو منتشر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ لوگ جو جنگلوں میں پریوں اور جن بھوتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، بجا طور پر ان لوگوں کے مقابلے میں ہلاکت کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں جو جنگلوں میں کھو جائیں تو اپنی توجہ کھمبیاں اور دوسری خوراک جمع کر کے واپسی کے امکانات پر مرکوز کر دیں۔ اسی طرح ہم جب گھنٹوں پاک ارواح اور سرپرست محافظ ہستیوں کی عبادت میں گزار کر کیا اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر رہے ہوتے؟ یہی وقت ہم اپنی حالت کی بہتری، خوراک پیدا کرنے، لڑ کر فتح حاصل کرنے اور حرام کاری اور افزائش نسل کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں۔ فکشن کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آج ہم لاتعداد غیر مرئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ فکشن کا اصل کمال یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر سب کے ساتھ مل کر غیر مرئی چیزوں پر یقین پال سکتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر قصوں، داستانوں اور دیو مالائی اساطیر جیسے تورات و انجیل کی تخلیق سے متعلق حکایات، قدیم آسٹریلوی داستانوں اور جدید ریاستوں کی قوم پرست مفروضات کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس طرح کی ساری حکایات اور اساطیر، قصے اور کہانیاں آدمی کو بڑی تعداد میں مل کر غیر معمولی انداز میں نہایت احسن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لچک اور لوچدار انداز میں تعاون اور اشتراک کی صلاحیت عطا کرتی ہیں۔ چیونٹیاں اور شہد کی مکھیاں بھی بڑی تعداد میں مل جل کر کام کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، لیکن وہ ایسا صرف انتہائی سخت گیر طریقے اور صرف قریبی خاندان کی چیونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کے ساتھ ہی مل جل کر کرتی ہیں۔ بھیڑیے اور بن مانسوں میں چیونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کی نسبت تعاون اور اشتراک خاصا لچکدار ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا صرف اور صرف چھوٹے جتھوں میں ہی رہ کر کر سکتے ہیں۔ بھیڑیے اور بن مانس صرف انہی بن مانسوں اور بھیڑیوں کے ساتھ مل کر جتھے بناتے ہیں جن سے وہ اچھی طرح مانوس ہوں۔ دوسری طرف آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بے پناہ حد تک لچکدار انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی لاتعداد اجنبیوں کے ساتھ مل کر ہر طرح کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اس دنیا پر حکومت کرتا ہے، جبکہ چیونٹیاں آدمی کی چھوڑی ہوئی خوراک استعمال کرتی ہیں اور بن مانس آج چڑیا گھروں اور آدمی کی بنائی لیبارٹریوں میں قید ہیں۔